اللہ الرحمن الرحیم باب فی صلاۃ العیدین قبل الخطبہ۔ دیکھیے جمعے کا باب آپ لوگ پڑھ چکے ہو، اس میں جمعے کے اندر خطبے کے مسائل بھی آپ پڑھ چکے ہو۔ عیدین میں اور جمعے کی نماز میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز میں 2 خطبے جمعے کی نماز سے پہلے دیے جاتے ہیں، اور عید کی نماز میں جو 2 خطبے ہوتے ہیں وہ عیدین یعنی بڑی اور چھوٹی عید پڑھانے کے بعد دیے جاتے ہیں۔ اصل میں یہ جملہ بھی ذہن میں رکھنا کہ جمعے کا خطبہ بھی شروع میں نماز کے بعد تھا، جمعے کا خطبہ بھی شروع میں جمعے کے بعد تھا۔ تو شروع میں جمعے کا جو خطبہ ہوتا تھا وہ بھی عیدین کی طرح تھا، یعنی پہلے جمعے کی نماز پڑھائی جاتی تھی، پھر اس کے بعد خطبہ دیا جاتا تھا۔ ہوا یہ کہ جمعے کی نماز حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھائی، اللہ جل شانہ ہم سب کو بار بار لے جائے تو جنت البقیع کے پاس بازار لگتا تھا، اور اس زمانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب اس بازار میں کسی دور علاقے سے قافلہ آتا تھا تو وہ ایک نقارہ بجاتے تھے۔ وہ نقارہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ تجارتی قافلہ آ گیا ہے، تو پھر صحابہ جا کے ان سے چیزیں خریدتے وغیرہ تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا کہ نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد کیا کیا، آپ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، تو وہاں سے کیا ہو گیا، نقارہ بج گیا، جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر یہ آیت اتاری وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب وہ نقارہ بجا تو صحابہ سارے بھاگ گئے، تقریباً 12 صحابی بچ گئے، 12 باقی سارے ادھر چلے گئے۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے کیا کر دیا کہ بھئی یہ جمعے کے جو خطبہ ہے وہ پہلے ہو گیا، اور عیدین کو اپنی جگہ پر برقرار رکھا۔ تو خطبے ساری جمعے کی نماز میں، بڑی چھوٹی عید میں یہی ترتیب تھی، لیکن جمعے کا کیوں پہلے رکھ دیا گیا کہ ظاہر بات ہے اس میں 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے اگر آدمی لیٹ بھی آئے گا نا تو خطبے لوگوں کے ذہن میں کہ خطبے سے پہلے پہنچنا چاہیے، تو جو خطبے سے پہلے یا خطبے کے درمیان بھی آئے گا نماز تو پڑھ لے گا نا، اور اگر خطبہ کیا ہوا بعد میں ہوا تو پھر وہ نماز سے بھی بیچارہ رہ جائے گا۔ تو عیدین کے اندر جو خطبے ہیں یہ بعد میں دیے جاتے ہیں، اور بنی امیہ میں سے بعض نے اس قول کی نسبت مروان کی طرف کی ہے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، اور بعض مورخین نے اس کی نسبت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی کی ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے عیدین کے خطبوں کا بھی جمعے والا حساب کر دیا تھا، یعنی عیدین کے خطبے بھی عید کی نماز سے پہلے کر دیے تھے۔ اور یہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ بنو ہاشم کی ہجو بیان کیا کرتے تھے، یعنی برائی بیان کرتے تھے، اور لوگ اس کو سنتے نہیں تھے تو اٹھ کے چلے جاتے تھے، تو مجبوراً ان کو ایسا کرنا پڑا کہ خطبے انہوں نے عیدین کے بھی پہلے کر دیے، لیکن امت نے اس عمل کو قبول نہیں کیا۔ تو اس وقت سے آج تک عمل یہی چلا آ رہا ہے کہ جمعے کا خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور عید کے خطبے جو ہیں وہ عید کی نماز کے بعد ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک فقہی مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جو خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے وہ نماز کی صحت کے لیے شرط ہوتا ہے، وہ نماز کی صحت کے لیے شرط ہوتا ہے، اور جو خطبے بعد میں ہوتے ہیں لہذا جو بعد میں ہے نماز تو پہلے ہو چکی ہے لہذا وہ شرط بھی نہیں ہوتے، لیکن جمعے کے خطبے کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ کہ اس کا تحقق اگر نہیں ہوگا تو وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، وہ سختی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر جمعے کے خطبے میں اللہ پہ ثنا، حضور علیہ السلام پہ درود، تقوی کی نصیحت اور کم از کم ایک آیت نہ پڑھی جائے تو یہ 4 چیزیں ضروری ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں نہ خطبہ ہوگا نہ جمعے کی نماز ہوگی۔ تو لہٰذا جب خطبے بعد میں ہیں تو وہ نماز کی صحت کے لیے شرط بھی نہیں ہے، لیکن خطبے سن کر آنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے عید کی نماز پڑھ لی تو خطبے سے پہلے آ جائیں، نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ خطبوں کے بعد جب دعا ہوگی اس کے بعد دعا کے اندر فرشتے حاضر ہوں گے اور وہ ان کی دعاؤں پر آمین کریں گے، اور جب اجتماع سارا ختم ہوگا پھر اس پہ فرشتہ اعلان کرے گا کہ لوٹ جاؤ اپنی گھروں کی طرف، اس حالت میں کہ تمہارے گناہ ایسے بخش دیے گئے جیسے تم اب ماں کے پیٹوں سے پیدا ہوئے ہو۔